زین اور میرال کو 3 ماہ ہو چکے تھے اور ان 3 ماہ میں میرال کا زیادہ گھومنا نہ ہوا۔ زین نے ایک شیف کی جاب شروع کر رکھی تھی، کھانا بنانا جانتا تھا اور اسی طرح اپنا کام کرنا اس کے لیے آسان تھا کیونکہ اس کے آدمی پھیلے تھے جگہ جگہ جو اس کو ریسٹورنٹ میں آ کے خبر پہنچا دیتے تھے۔ ان 3 ماہ میں ایلی کی میرال سے کافی گہری دوستی ہو گئی تھی۔ میرال اور زین نے یہاں سے جانے کا ارادہ ترک کر دیا تھا کیونکہ ڈرائیور ابھی بھی آس پاس ہی تھا، تو زین نے یہی تھامس کے ساتھ رہنے میں بہتری جانی۔ شام کو جب زین گھر آئے تو ایلی ہال کے صوفے کے پاس نیچے بیٹھا میرال کے موبائل میں کچھ دیکھ رہا تھا۔ ہاؤ آر یو ایلی؟ زین نے صوفے پر بیٹھے پوچھا۔ موسم میں اب تبدیلی واقع ہو چکی تھی اور سرد موسم اب جا چکا تھا اور بہار نے اپنا بسیرا شروع کر دیا تھا۔ آئی فائن۔ ایلی نے اپنے سمجھ سے جواب دیا اور پھر سے موبائل میں بزی ہو گیا، جیسے دنیا میں اس سے اچھا کام اور کوئی ہے ہی نہیں۔ زین اور ایلی کی اب دوستی ہو چکی تھی، لیکن کبھی کبھی زین چڑ جاتا جب وہ یہاں سے جانے سے منع کرتا اور کہتا کہ میرال کے پاس رہنا ہے۔ ویسے تو زین نے ایک بھی رات میرال کو ایلی کے ساتھ نہیں رہنے دیا تھا، لیکن دونوں کی ضد تھی کہ ایلی یہی سوئے گا، اور جب یہ بات ہوتی تو زین کے آنکھیں دکھانے پر میرال چپ ہوتی تھی۔ زین آنکھیں موندے صوفے سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ میال جان تھوڑی دیر ہی گزری جب زین کو ایلی کی آواز آئی۔ زین آنکھیں کھول کے دیکھا تو ایلی موبائل پہ کس کا تھا۔ جھک کے دیکھنے میں پتہ چلا کہ مصروف میرال کی تصویر پہ کسی دے رہے تھے۔ ایلی میرال کا نام لیتے رے کا استعمال نہیں کرتا تھا، اور یہ بھی زین کی مہربانی کہ زین میرال کو میرال جان کہتا تھا، جسے ایلی نے بھی کہنا شروع کر دیا، اور زین نے یہ پہلی بار سنا تھا۔ زین کچن میں گیا جہاں میرال ڈنر بنانے میں مصروف تھی۔ بالوں کا جوڑا بنائے، دوپٹے کو سر پہ رکھے کھانا بنانے میں، مگر جب زین نے اسے پیچھے سے اپنی باہوں کے حصار میں لیے، اس کے بال جوڑے سے آزاد کیے اور گردن پہ لب رکھے، جس سے میرال ذرا کس مسائی کیسے ہیں پیار سے سوال کیا گیا، تو زین مسکرا اٹھا۔ تمہارے پاس ہوتا ہوں تو بالکل ٹھیک ہوتا ہوں، اور اس کے کھلے بال میں مجھ پا کے بولا کہ میرال ذرا سے پیچھے ہٹی، پہلے فریش ہو جائے پھر کھانا لگاتی ہوں، ایلی کو بھی بھوک لگ گئی ہوگی، میرال نے زین کی طرف مڑتے ہوئے کہا، تو زین نے اس کے سر پہ لب رکھے۔ میال جان، ایک بار پھر سے ایلی کی آواز آئی، تو میرال نے کمی کہا تو زین نے جانے نہ دیا۔ رک جاؤ، وہ اپنی آنکھوں کی بھوک مٹا رہا ہے، تمہاری تصویروں کو کسی دے گے، زین نے منہ بنا کے کہا تو میرال کو ہنسی آ گئی۔ میال جان پھر سے آواز آنے پر زین نے میرال کو گھور کے دیکھا جیسے اس کی غلطی ہو۔ کیا میں نے کیا کیا؟ میرال نے کندھے اچکا کے پوچھا۔ یہ تمہارے ساتھ زیادہ فری ہو گیا، اب تو جان بھی کہنے لگ گیا ہے اس کا باپ تو ایسا نہیں تھا۔ پتہ نہیں کس پہ چلا گیا، زین نے ماتھے پہ بال لاتے کہا تو میرال اپنی ہنسی دباتی اس سے دور ہوئی اور ایلی کے پاس گئی۔ یس مائی بیبی، میرال نے ایلی کو اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے کہا۔ میال جان بیڈ بوائے۔ ایلی نے ایک تصویر میرال کو دکھائی جس میں وہ زین کے ساتھ ہی، اور اب وہ زین کو میرال کے ساتھ دیکھ کے بیڈ بوائے کہہ رہا تھا، جس میں میرال نے کہکا لگایا، نو ہی از گڈ اینڈ ہینڈسم بوائے۔ میرال نے زین کو پاس آتے دیکھتے ہوئے کہا تو ایلی سر ہلا گیا تو زین مسکرا دیا۔ ایلی سینگ ہیئر نائٹ۔ ایلی میرال کے گلے لگتے اپنے سٹائل میں زین کو بتا رہا تھا کہ وہ آج میرال کے پاس ہی رکنے والا ہے۔ ایک پل کو تو زین ٹھٹھر کے رکا، لیکن پھر ایلی کی چالاکی سمجھ کے خاموش رہا۔ جھٹکا تب لگا جب کافی رات ہو گئی اور ایلی کو کوئی لینے نہ آیا، اور میرال اپنا تکیہ سیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا تکیہ اور بھی سیٹ کر رہی تھی۔ میرال جان، یہ کیا ہے؟ زین نے تکیوں کی جانب اشارہ کیا۔ میرال جب ایلی کو اپنے سامنے بیڈ پر بٹھا کے چینج کر رہی تھی، ایک نظر زین کو دیکھا۔ ایلی نے بتایا تو حقیقی آج ہمارے ساتھ رہے گا۔ میرال نے اب ایلی کے اتارے ہوئے کپڑے پاس پڑی ایلی کی کپڑوں والی باسکٹ میں ڈالتے ہوئے کہا، میرال جان، لیکن یہ اپنے پیرنٹس کے بغیر کیسے رہے گا؟ زین نے کوشش کی کہ ایلی کو واپس بھیجا جائے۔ میال جان، زین کے میرال جان کہنے پر ایلی نے بھی فرض سے کہا کہ میری بھی جان ہے۔ یس مائی بوائے، ناؤ لیٹس سلیپ۔
میرال نے علی کو اس کی جگہ لٹاتے ہوئے کہا تو زین تڑپ کر اس کے بیچ میں سونے سے اور اس کے جواب نہ دینے پہ زین سمجھ گیا کہ میرال جان ناراض ہے، اب مزید بات نہیں کرے گی۔ ٹھیک ہے سو جائیے دلی کہ میرال جان اس کو دوسری سائڈ پہ کرو کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے اور تمہارے درمیان کچھ آئے۔ زین نے ہار مانتے ہوئے کہا اور خود ہی ایلی کو اپنی سائڈ پر لٹایا اور خود درمیان میں ہو گیا، ایسے کہ ایک سائڈ پہ ایلی اور ایک پہ میال جان می سلیپ۔ ایلی نے زین پہ چڑھتے ہانگ لگائی کہ مجھے تم سلاؤ، پھر میرال نے ایلی کو پکڑ کے اپنی سائڈ پہ کی، اب میرال درمیان میں تھی اور باقی دونوں سائڈ پہ، جبکہ زین اب میرال کو پیچھے سے حصار میں لے کے لیٹ گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ تمہارے ساتھ ٹائم سپینڈ کروں گا، لیکن یہاں تو میرے پلان پہ پانی کے ساتھ ساتھ یہ پورے کا پورا ایلی پھیل گیا۔ زین نے جس پہ چاڑکی سے اس سے کہا، میرال کی ہنسی چھوٹ کی جس سے سوتے ایلی کی آنکھوں کھل گئی اور ماتھے پہ بال لیے گھورنے لگا۔ می سلپ اپنے لہجے میں کہتا پھر سے میرال کے گلے لگ کے سو گیا۔ اب بیچاری میرال دونوں کے درمیان کباب بن گئی تھی۔ زین تمہیں پتا تو تھا کہ آج ایما اور تھامس سے آ رہے تھے، کہیں اور جاتے جاتے ایلی میرے پاس چھوڑ کے جائیں گے۔ میرال نے کوئی زین کو یاد دلایا۔ اوہ ہاں یاد آیا کہ انہوں نے کسی دوست کی طرف جانا تھا۔ اچھا تو اس لیے آج یہ ادھر ہے، چلو خیر اب تو ہو گیا جو ہونا تھا۔ زین نے افسوس کرتے ہوئے کہا، اف ابھی تک آیا نہیں، کب سے کھڑی ہوں نمال یونی کے گیٹ کے پاس کھڑی، کب سے شاعری کا انتظار کر رہے تھے، جانے کہاں چلا گیا تھا کہ اب آنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ نوال تھک کے اندر جانے کے لیے مڑی کہ کسی نے اسے باہر کی جانب کھینچا تو وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی اور کھینچنے والے کے اوپر ہی گر گئی۔ ہائے اللہ یہ کون جاہل ہے۔ نوال فوراً سے پہلے اٹھے اور پیچھے دیکھا تو دو آدمی جنہوں نے اپنے چہرے ڈھکے تھے اس کی جانب بڑھے۔ ایلو ایک نئی مصیبت۔ ہاں جی بھائی صاحب کس سے ملا ہے؟ نوال ایسے مخاطب جیسے وہ گھر کے باہر کھڑے ہو اور نوال کے کسی کام میں دخل ڈالا ہو۔ چپ چاپ شرافت سے چل ہمارے ساتھ ورنہ اٹھا کے لے جائیں گے۔ ایک آدمی نے غصے سے اپنی آواز کو آہستہ رکھ کے کہا کہ آس پاس کوئی سن نہ لے، کیونکہ آپ وہ کافی ٹائم گزر گیا تھا لیکن نوال کو شاعری لینے نہیں آ رہا تھا۔ ایک منٹ کہیں مجھے کڈنیپ تو نہیں کرنے آئے؟ نوال نے سوتے ہوئے پوچھا تو ایک آدمی نے فوراً سر ہلایا۔ سمجھدار ہو جو جلدی سمجھ گئی ہو مقصد۔ آدمی نے کہا کہ اپنے ساتھی کی جانب دار دینے والی نظروں سے دیکھا۔ ارے باقی ہائے کافی عرصے سے نہ مجھے کچھ نیا کرنے کو مل نہیں رہا تھا، لو اب آپ آگے ہو تو میری مشکل آسان ہوگی۔ ایک منٹ ہاں۔ نوال نے خوش ہوتے پر اپنے موبائل نکالا، ان کے ساتھ سیلفیاں لینے لگی تو وہ دونوں اس کو ہونکوں کی طرح دیکھنے لگی۔ بھائی میڈم سے پوچھ یہی ہے نا، کہیں غلط لڑکی کو نہ اٹھا لے۔ ایک منٹ میں چیک کرتا ہوں، بھائی ہے تو یہی۔ آدمی نے اپنا موبائل نکال کے ایک تصویر دیکھی جو نوال کی تھی۔ اچھا اب چلو، یہی شوٹ کروانے کا ارادہ ہے خود کو؟ نوال نے تنگ آ کے پوچھا تو وہ دونوں فرما برداری سے اس کے آگے سے ہٹے اور گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا بغیر نوال کی بات کو غور کیے۔ نوال نزاکت سے ان کی گاڑی میں بیٹھ کے اپنی پکچرز لینے لگی۔ بھائی لگتا ہے لڑکی کو پہلے سے ہی شوق تھا اغوا ہونے کا، ایک نے دوسرے کے کان میں کہا جو گاڑی چلا رہا تھا۔ بیک ویو مرر میں دیکھا تو نوال مختلف پوز مارتی تصویر لینے میں مصروف تھی۔ یہ گنڈے شاید نکمے تھے جنہوں نے نوال سے موبائل لینے کی بھی زحمت نہ کی تھی، جس میں بعد میں ان کو پچھتاوا ہونا تھا کہ کس کو اٹھا لائے۔ بھائی صاحب آپ کیا کرتے ہیں؟ جب موبائل سے تھاکے تو آگے ہو کے گاڑی چلانے والے سے پوچھا۔ یہ نکما کچھ نہیں کرتا، جو کرتا ہوں میں کرتا ہوں، دوسرے نے سارا کام خود کے حصے میں ڈالا تو پہلا کڑ کے رہ گیا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، میں بھی کرتا ہوں۔ پہلے فخر سے پتہ ہے، اچھا لیکن کرتے کیا ہیں اب دونوں؟ نوال نے بیزار ہوتے ہوئے پوچھا۔ وہ جی ہم کرائے کے گنڈے ہیں، کبھی کبھی دمکار ڈرا لیتے اور چھوٹی چھوٹی چوریاں بھی کر لیتے۔ ایک نے ذرا شرماتے ہوئے کہا جیسے اس سے رشتے کی بات کر رہی ہو نوال۔ اچھا تو شادی ہوگی آپ دونوں کی؟ نوال نے بات آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ کہاں جی، ملتی ہی نہیں، بہت ڈھونڈی لیکن نہیں ملی۔ آپ کے پاس ہے کوئی جس سے ہم شادی کر سکے؟ آدمی نے مایوسی سے بتا کر آہٹ پہ پرجوش ہو کر کہا تو نوال کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آئی۔ ہاں ہے نا، رکو میں دکھاتی ہوں۔ نوال نے موبائل سے نالا کی پک نکال کے انہیں دکھائی تو وہ دونوں بہت خوش ہوئے۔ یہ تو بہت پیاری ہے لیکن ہم دو ہیں۔ آدمی نے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ ارے اس کو چھوڑو، یہ دونوں کے ساتھ رہ لے گی،
نوال نے ان کا مسئلہ حل کیا تو دونوں خوش ہو گئے۔ اچھا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ نوال نے کچھ دیر بعد پھر کہا۔ تو انہوں نے ایک جگہ کا نام لیا، جسے سن کے نوال نے کہا کہ یہ غلط راستہ ہے جہاں سے جا رہے ہیں۔ اچھا ہم کبھی گئے نہیں نا اس راستے سے، اس لیے پتہ نہیں، آپ بتا دیں ہمیں۔ دوسرے آدمی نے ذرا افسوس کرتے ہوئے کہا۔ تو نوال نے ہمدردی کرنے والے انداز میں کہا کہ وہ راستہ آپ بتا دیتی ہے۔ اچھا سنیے۔ پھر تھوڑا وقت گزر جب نوال کی آواز گاڑی میں گونجی۔ ہاں جی، اب جو گاڑی چلا رہا تھا وہ نوال کی باتوں سے پاک ہو گیا تھا، جو کب سے بولے جا رہی تھی اور تھکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ مجھے بھوک لگی، معصومیت سے جواب آیا۔ تو ایک نے ترس کھا کے دوسرے سے منت کی جو گاڑی چلا رہا تھا کہ دیکھو کیسے بچی کی جان جا رہی ہے، روک دے گاڑی۔ کافی منتیں کرنے کے بعد اس نے ایک ہوٹل کے آگے گاڑی روکی تو تینوں نیچے اترے۔ اچھا خاصا ان کا پیسہ اجاڑ کے نوال گاڑی میں بیٹھی۔ تھوڑا اور دور جا کے نوال کو پیاس لگی۔ جب آدمی پانی لایا تو نوال نے کہا کہ منرل واٹر پیتی ہے، یعنی پھر اس پہ الگ گھر جا۔ تھوڑی دیر میں وہ دونوں نوال سے بیزار ہو گئے، لیکن پھر نوال کی آواز گاڑی میں گونجی، گاڑی روکیے۔ اب دونوں نے کوفت سے نوال کو دیکھا کیوں کر رہے تھے، اس سے سوال پوچھا کہ وہ مجھے کچھ کام ہے۔ نوال نے باہر دیکھتے ہوئے کہا اترنے لگی۔ یہ لڑکی کہاں بیٹھی رہو، گاڑی چلانے والے نے روب سے کہا۔ تو نوال نے معصوم سی شکل بنائی۔ اچھا بتاؤ کیوں روکے گاڑی؟ اب اس نے نرمی سے پوچھا۔ مجھے واش روم جانا ہے۔ مسکین سی شکل بنائی کہ دونوں کو گاڑی روکنا پڑی۔ جلدی سے واپس آؤ، جاڑیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ تو نوال ساڑھ لاگے۔ جب تھوڑی دیر میں نوال واپس نہ آئی تو دونوں پریشان ہو گئے کہ کہیں کچھ ہو تو نہیں گیا، اور وہ دونوں بھی اس جانب گئے جہاں نوال گئی تھی۔ شاعری جلدی چلا، وہ اکیلی ہے ان کے ساتھ، وقاص نے پریشان سے کہا۔ تو شاعری مسکرا اٹھا۔ تو ٹینشن نہ لے، وہ ٹھیک ہوگی۔ شاعری نے نارمل لہجے میں کہا۔ تو وقاص کو پتنگے لگے۔ تو مجھے آرام کرنے کو کہہ رہا ہے، وہ پتہ نہیں کس حال میں ہوگی۔ وقاص نے اپنی کنپٹیوں کو سہلاتے ہوئے کہا۔ لو بھائی تجھے یہ ٹینشن ہے، مجھے یہ کہ کہیں میری برونی ان کا حشر نشر نہ بگاڑ کے رکھتے کہ ہم کچھ پوچھنے لائق ہی نہ بچیں۔ شاعری کا کہنا کہ دانی نے بلند کہہ کا لگایا، جس پر وقاص نے دونوں کو گھورا۔ ہاں یہ بات اور شاعری نے صلح آنے سچ کی ہے۔ دانی نے بھی شاعری کی بات کی تائید کی۔ تھوڑی دیر میں جب وہ اس جگہ پہنچا جہاں پہ نوال نے آدمی کو گاڑی روکنے کو کہا تھا، لیکن وہاں گاڑی دے کے وقاص کی صحیح معنی میں جان نکلی۔ اور نوال کدھر، یہاں تو بس گاڑی ہے۔ وقاص نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا ابھی دیکھنا میری براؤنی حاضر ہوتی ہے۔ شاعری نے آرام سے کہہ کے گاڑی میں بیٹھ سیٹ سے ٹیک لگائی۔ اتنے آرام سے کیسے بیٹھ گیا تو؟ دانی نے اس کے کندھے پہ مکے مارتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ شاعری کچھ کہتے جاڑی کے پاس نوال آتی دکھائی دی، جو ہاتھ جوڑی تھی۔ اس کے ماتھے پہ چوٹ لگی تھی اور دوپٹہ بھی پھٹ گیا تھا۔ وقاص سرے سے اس کے پاس پہنچا اور سینے میں بھینچ لیا۔ میری گڑیا ٹھیک ہو؟ یہ کیا ہوا ہے؟ چوٹ کیسے آئی؟ اور وہ آدمی کہیں انہوں نے تو نہیں کچھ کہا نا؟ وقاص نے ایک ساتھ سارے سوال کر دیے۔ نوال اس کی فکر سے مسکرا اٹھی۔ دفعہ اور اس سے اب مجھے ملنے دے، میری زندگی مجھے ملنے تو میری زیادہ لگتی ہے۔ شاعری نے وقاص کو نوال سے الگ کرتے ہوئے کہا اور اسے خود سینے سے لگا کر نوال شرما کی چوٹ کیسے لگی؟ زیادہ تو نہیں مارا نا ان کو؟ شاعری نے اس کے ماتھے پہ پیر کرتے ہوئے کہا۔ تو نوال نے نفی میں سر ہلایا۔ دوپٹہ جاڑی میں پھنسنے کی وجہ سے میں آتے ہوئے گر گئی تھی اور چوٹ لگی، زیادہ تو نہیں، بس ایک دو ہڈی توڑ آئی ہوں۔ آپ ذرا جا کے چیک کر آئی، وہیں پڑے ہیں۔ نوال نے وقاص اور دانی کو کہا۔ وہ ابھی بھی شاعری کے سینے سے لگی تھی۔ ہاں ہاں میں دیکھ آتے تم لوگ گاڑی میں بیٹھے۔ وقاص نے ان کو گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود دانی کو ساتھ لیے جنگل کے اندرونی حصے کی جانب ڈال دیا جہاں نوال نے بتایا تھا۔ نوال نے جب آدمی کو یونی کے باہر دیکھا تو اندر جانے لگے، لیکن تب تک وہ اس تک پہنچ چکے تھے۔ سیلفی کے بہانے نوال نے شاعری کو میسج کر دیا کہ اس کے لوکیشن کو فالو کرے۔ اسی طرح ان کو باتوں میں لگا کہ نوال نے پوچھ لیا کہ کہاں جا رہے ہو، پھر شاعری کے کہنے پہ ان کو ایک سنسان جگہ لیے۔ وہ دونوں شکل سے ہی نکمے لگ رہے تھے کہ جیسے ان کو یہ کام کرنے کا تجربہ نہ تھا۔ پھر جب اس نے بہانے سے گاڑی رکوائی اور جنگل کی جانب گئی، وہاں پہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے باقیوں کے آنے کا انتظار کرنے لگی، لیکن وہ دونوں آدمی پہنچ گئے تو نوال کو اپنی مہارت استعمال کرنا پڑی اور ہاتھ اور ٹانگ کی ہڈی توڑے۔ اس کو پتہ تھا یہ سب نانا نے کروایا تھا اور اب وہ اسے اچھے سے مزہ چکھانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وقاص اور دانی اس جگہ پہنچے جہاں پہ نوال نے بتایا تھا تو دیکھا کہ دونوں آدمی زمین پہ لیٹے کر آ رہے تھے۔ ان کی حالت دیکھ کے دانی کی تو ہنسی چھوٹ گئی۔ یار یہ تو کمال کی لڑکی ہے، شاعری کو بالکل اس جیسی ملی۔ دانی کا ہنس ہنس کے برا حال تھا۔
تو وقاص نے افسوس کیا کہ میرا نے اتنی خطرناک تربیت دی تھی اس کو کہ اتنی ہڈیاں ہی توڑی، اور وہاں کہہ رہی تھی بس ہاتھ اور ٹانگ توڑی ہے، دانت بعد میں نکالی، پہلے بتا کہ بچ سکتے ہیں نا، یہ نہ ہو کہ راستے میں ہی دنیا سے کوچ کر جائیں۔ وقاص نے ایک کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، تو دیکھ تیری بیوی ڈاکٹر ہے، میری نہیں۔ دانی نے ہاتھ اوپر کرتے ہوئے کہا، میری بیگم ڈاکٹر ہے، میں نہیں، اور اب دیکھ اور کال کر کسی کو کہ لے کر جائیں انہیں۔ وقاص نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، تھوڑی دیر میں وہاں ایک ایمبولینس آئی، دونوں کو لے گئی۔ جب دانی وقاص ان شہری اور نمال تک پہنچے تو دونوں پچھلی سیٹ پہ بیٹھے گپے ہانکنے میں مصروف تھے۔ نمال اتنا مارا ان بیچاروں کو کہ وہ بولنے کے قابل نہیں رہے۔ وقاص نے بیٹھے ہوئے کہا تو نمال نے انجان بنتے شانے اچکائے، میں نے تو بس ایک موقع دیا تھا اور کچھ نہیں۔ نمال نے معصومیت کے ریکارڈ توڑتے ہوئے کہا تو شاید اس کے واری واری کیا، ماشاءاللہ میری براؤنی کتنی سمجھدار، اور تو وقاص اس پہ الزام نہ لگا۔ شہری نے نمال کو پاس کرتے وقاص کو کہا، پہلے تو اس سے دور رہو، شرم نہیں آتی؟ اس کے بھائی کے سامنے ہی چپ رہا۔ وقاص نے پیچھے ہو کر شہری نمال کے درمیان دونوں ہاتھوں سے جگہ بنائی، اپنا نہ بھول جب تو بہانے بہانے سے میرا حاجی کو اپنے ساتھ لگاتا تھا۔ شاعری نے بھی حساب باقی، جس پہ نوال نے ہائے کہا۔ دانی آرام سے ان صاحب کی بکواس سن رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں دانی نے اپنے سینئر آفیسر کی طرف جانا تھا۔ دانی شام کو گھر پہنچا تو عمل تیار تھی، اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ دانی نے سب سے پہلے تو اس کے ماتھے پہ پیار کے فریش ہونے چلا گیا۔ دانی میرا جانا ضروری ہے، عمل نے دانی کے پاس آتے ہوئے کہا جو اپنے بال بنا رہا تھا۔ بالکل، سارے فیملی کے ساتھ بلایا تو آپ فیملی ہی ہیں۔ دانی نے اس کے گال پہ چٹکی بٹے ہوئے کہا تو عمل مسکرا اٹھی۔ دانی کو اس کے سینئر آفیسر نے گھر پہ بلایا تھا۔ گھر پہ ایک چھوٹی سی تقریب رکھی جس میں انہوں نے اپنی بیٹی کی منگنی کا بتایا تھا۔ دانی ان کو بہت عزیز ہے، اس لیے اسے بھی مدعو کیا گیا تھا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، مجھے رہنے دے یا امی کے گھر چھوڑ آئیے۔ عمل نے دھیمے لہجے میں کہا، کیا ہوا آپ کو؟ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کھانا کھایا تھا آپ نے دوپہر کو؟ دانی نے عمل کے گردن اور چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ٹمپریچر تو ٹھیک ہے آپ کا، پھر کیا ہوا؟ دانی نے پریشانی سے عمل کو بیڈ پہ اپنے برابر بٹھا کے کہا تو وہ مسکرا دی، کچھ نہیں، میں بس تھک سی گئی ہوں۔ عمل نے پھیکی مسکراہٹ سے کہا تو دانی کا دل نہ مانا، اچھا آپ گھر رہ کے آرام کر لیں، میں جلدی آ جاؤں گا۔ دانی نے اسے اٹھاتے ہوئے کہا، اگر جلدی آنا ہے تو میں آپ کے ساتھ ہی جاتی ہوں، گھر پہ اکیلی کیا کروں گی؟ عمل بھی اٹھتی ہوئی بولی۔ دانی نے پھر منع کیا، لیکن عمل اب جانے کو تیار تھی کہ کیا اپنا فریش ایئر لینے سے طبیعت میں ذرا فرق پڑ جائے۔ عمل اور دانی نے سینئر آفیسر فیضان بہت اچھے سے ملے، ان کی وائف نے بھی بہت اچھے سے ویلکم کیا۔ عمل کو ان سے مل کے بہت اچھا لگا، وہ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ سامنے کھانے کا دور چلا تو سب ڈائننگ ہال میں جمع ہوئے۔ عمل ابھی دانیال کے ساتھ والی چیئر پہ بیٹھی تھی کہ اس کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ دانی عمل نے بیٹھتے دانی کا ہاتھ پکڑا، کیا ہوا عمل؟ دانی فوراً اس کی طرف مڑا اور پریشانی سے گویا وہ پتہ نہیں اچانک دل گھبرانے لگے، شاید اس کی اسمیل سے۔ عمل نے پاس پڑی ڈش کی جانب اشارہ کیا، اوکے ریلیکس، ہم چلتے ہیں گھر، میں سر کو بتا کیا۔ دانی اسے دلاسا دے کے اٹھا، سر کے پاس گیا۔ مسز فیضان جو عمل کے پاس سے گزرتی اس کی حالت تشویشناک لگی تو اس کی جانب آئی، بیٹا کیا ہوا، طبیعت ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے عمل کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے پوچھا تو عمل نے ہاں میرے ساتھ ہے، آنٹی واش روم کدھر ہے؟ آنٹی اس کی حالت سمجھی، فوراً سے پہلے اس کو واش روم میں لے کر گئی۔ دانی بھی دیکھ چکا تھا، وہ بھی ان کے پیچھے یا، اور عمل کو واش بیسن پر جھکے دیکھ پریشان ہو گیا، کیا ہوا ہے عمل صاحب ٹھیک ہے نا؟ دانی واش روم سے باہر کے پوچھا، میرا جب آپ کو پتا تھا کہ بچی کی طبیعت ٹھیک نہیں تو اسے آرام کا کہتے، اب اس کی کنڈیشن میں کوئی چیز بری لگ گئی ہوگی جس سے اس کی حالت ہوئی، جاتے جاتے ڈاکٹر کو دکھا کے جانا لازمی۔ مسز فیضان نے مسکرا کے کہا، ان کو روم میں اکیلا چھوڑ کے چلے گی؟ عمل اب ٹھیک ہے آپ؟ دانی نے عمل کی پیٹھ ہلاتے ہوئے پوچھا تو وہ مڑ کے اس کے سینے سے لگ گئی۔ دانی گھر جانا ہے؟ عمل نے سنبھلتے ہوئے کہا تو دانی اس کو لے کے وہاں سے نکلا، سر سے معذرت کر لی تھی، ہم گھر جا رہے ہیں نا؟ عمل نے آگے ہو کے دانی کے کندھے سے ٹھہر ٹکا کے کہا، تھوڑی دیر میں ہی اس کی رنگت زرد پڑ گئی تھی، نہیں ہم پہلے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے پھر گھر۔ دانی نے جھکے اس کے سر پہ بوسہ دیا اور گاڑی کی طرف متوجہ ہو گیا، آپ کو پتہ ہے نا آپ کی کنڈیشن کا؟ کچھ دیر بعد دانی کی مسکراتی آواز ابھری تو عمل نے اس کی طرف چہرہ کر کے دیکھا، میں شور نہیں تھی اس لیے چیک کروانے جانا تھا لیکن یاد نہیں رہا۔ عمل نے نظریں جھکا کے کہا، اوکے تو چلیے کنفرم کر لیتے ہیں۔ اب اس کے لہجے سے ہی عمل کو لگ رہا تھا کہ وہ کافی خوش ہے اس خبر سے۔ عمل نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ چیک اپ کروانے کے بعد دانی کو خوشی سے جم اٹھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ وہ بابا بنے، عمل اس کو خوش دیکھ کے مسکرائے جا رہی تھی، دانی کا بس نہیں چل رہا تھا،
کہ وہ یہ خبر سارے شہر کو سنا دے، اس لیے ٹائم کی پرواہ کیے بغیر اس نے وقاص کو کال کی کیا ہوا اتنی رات؟ حیرت وقاص نے فکر مند لہجے میں کہا۔ حیرت ہی حیرت ہے وقاص، میں بہت خوش ہوں، دانی تقریباً چیخ کے کہا۔ دانی آرام سے، کیا ہو گیا؟ عمل نے آہستہ آواز میں بات کرنے کو کہا کیونکہ سب ان کی طرف ہی متوجہ تھے۔ میرا 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 دل کر رہا ہے میں چیخ چیخ کے سب کو بتاؤں، دانی نے پرجوش ہو کے کہا تو عمل نظریں جھکا گئے۔ وہ ایک منٹ سان چہنا، بعد میں پہلے بتا ہوا کیا ہے؟ وقاص نے بیزاری سے کہا۔ اب ایک کمینوں ماموں بننے والے ہو ہیں، واقعی یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، لیکن زین نے بتایا نہیں۔ وقاص کا دھیان میرال کی طرف ہی گیا تھا کہ وہی بہن ہو سکتی ہے، لیکن دانی اس کے جواب پہ افسوس کرتا رہ گیا۔ اور ایک قدم میں باپ بننے والا ہوں، دانی نے منہ بنا کے قد وقاص شرمندہ سے ہنسی مبارک ہو جائے، بہت بہت خوشی ہوئی سن کے، لیکن ابھی باپ بننے والا ہے نا، تو اتنا چیخ کیوں رہا ہے جیسے تیرے ہاتھ میں ابھی بچہ آ گیا ہو؟ وقاص نے خوش دلی سے مبارکباد دیتے ہوئے آخر میں دانی کی کلاس دی۔ یار تو سوچ نہیں سکتا میں کتنا خوش ہوں، ایسا لگ رہا ہے کہ زندگی ہر طرف سے مکمل ہوگی اور میرا دل کر ہے کہ وہ میرے ہاتھوں میں اور میں اس سے باتیں کروں۔ دانی کے ہر لفظ میں خوشی جھلک رہی تھی۔ اللہ اسی طرح ہو سکے ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، عامل۔ وقاص نے دل سے دعا دی۔ اس پہ دانی نے بھی عامل کہا، پھر اس کے بعد دانی نے ہر ایک کو کال کر کے بتایا۔ امی اور پھوپھو نے تو عمل سے بھی بات کی، اس کو چاند ضروری ہدایت بھی دی۔ دانی کی اس والہانہ خوشی سے عمل تو شرم سے دوہری ہو رہی تھی۔ گھر پہنچ کے دانی نے عمل کو پاؤں نیچے لگانے سے پہلے ہی اپنے بازو میں بڑا اور اندر کی جانب چال دیا۔ دانی یہ کیا کر رہے ہیں؟ نیچے اتاری میں گر جاؤں گی، عمل نے مضبوطی سے دانی کے گلے میں باہیں ڈال کے کہا تو دانی مسکراہٹ تھا، گرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں ہوں نا ہمیشہ تھامنے کے لیے۔ دانی نے پیار سے کہہ کے عمل کے سر پہ بوسہ دیا۔ اپنے کمرے میں پہنچ کے احتیاط سے عمل کو بیڈ پہ بٹھایا، اس کے لیے کچن سے جوس لینے چلا گیا، ساتھ میں کچھ ہلکا پھلکا کھانے کو بھی بنا لیا۔ عمل کو سینڈوچ کے ساتھ جوس پلا کے پھر میڈیسن دی اور اس پر کمفرٹر درست کر کے خود بھی چینج کرنے چلا گیا۔ طبیعت تو نہیں ہے نا اب خراب لگ رہی؟ عمل کو اپنے حصار میں لیتے دانی نے محبت سے کہا تو عمل نے لفظ میں سہلا، میں بہت خوش ہوں، آپ کا بہت شکریہ یار، میری زندگی میں آپ اس طرح آئے اور اس سے مکمل کی محبت سے اس کے بال سہلاتے ہوئے وہ اسے پرسکون کر رہا تھا۔ آپ نے بھی میری زندگی میں آ کے مجھے مکمل کر دیا، اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایک خوشحال فیملی۔ دانی نے محسوس کیا کہ عمل رو رہی ہے۔ عمل کیا ہوا سے آگے رو رہی ہے، کوئی پریشانی ہے تو مجھ سے شیئر کرو۔ دانی محسوس کر چکا تھا کہ وہ اپنے پہلے احساسات کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ دانی اگر میرا پہلا بچہ، اس کے بعد عمل سے بولا نہ کیا اور ہچکیوں سے رو دی۔ کچھ نہیں ہوا، اللہ نے کچھ بہتر سوچ کے ہی اس کو اپنے پاس بلا دیا تھا اور اللہ نے دیا تو ہے نا، تحفہ آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ دانی نے اسے خود میں بینتے ہوئے کہا، میں بہت خوش ہوں، بہت زیادہ خوش، جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے کہ اللہ نے ایک بار پھر مجھے نوازا اور اس قابل سمجھا کہ میں اس کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں۔ عمل نے رونے کے درمیان کہا، بالکل، اس نے ہمیں نوازا اور دیکھیے ذرا اس دنیا میں کتنے لوگ ہوں گے جن کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ لیکن وہ شکر ادا نہیں کر پاتے اور یہی ان کو خسارے میں ڈال دیتا ہے۔ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، صبر اور شکر کرنا کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اب سے ہم دونوں اپنا بہت خیال رکھیں گے تاکہ ہم اپنے بیبی کو ایک صحت مند زندگی دیں۔ اوکے، دانی نے محبت سے اسے بہلاتے ہوئے کہا تو وہ سر ہلا گئی۔ اب اپنے ذہن پر زیادہ زور نہیں دینا، ریلیکس رہنا ہے خود کو، چلیے سوچے۔ دانی نے اس کو لٹاتے ہوئے کہا، خود بھی اسے حصار میں لیتے آنکھیں موند گیا۔ بے شک زندگی جو بھی کرتی ہے آپ کی بہتری کے لیے کرتی ہے۔ عمل نے پہلے کچھ سال تکلیف میں گزارا لیکن اب آگے کی زندگی اس کی سیدھے سکون سے بھرپور، بس ہمیں سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے، جس نے ہمیں پیدا کیا وہ تو جانتا ہے نا ہمارے دلوں کے حال، وہی سب کچھ ٹھیک کرنے والا ہے۔ اللہ کے ساتھ ساتھ خود پہ بھی یقین ہونا چاہیے۔ جب ہم خود کچھ ٹھیک نہیں کرنا چاہیں گے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، حالی رونے پریشانی سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے، اپنے دل کو مارنا پڑتا ہے، اپنی ساری خواہشات کو پیچھے چھوڑنا پڑتا ہے۔ اگر ابھی ایسا کرو گے تو وہ اللہ جس نے ہمیں بنایا، وہ جو خواہشات ہم چھوڑ کے آئے ہیں ان کو اس طرح برا کرے گا کہ ہمارے گمان میں بھی نہیں ہوگا، اور آگے جا کے ہم خوش ہوں گے تاکہ پچھتائیں گے کہ کیوں کیا تھا ہم نے۔ ہمارا ایمان ایسا ہے کہ اگر ہم کہیں پہ بھی کچھ اسلامی بات سن لیں یا کل تو ایمان زیادہ ہو جائے گا اور ہم پرجوش ہو جائیں گے، لیکن تھوڑے سے عرصے بعد ہم پھر سے وہیں پہلے والے بن جائیں گے غافل سے۔ اور یہ فطرت ہے، ہمیں اپنا ایمان ایسا بنانا ہے کہ کہیں پہ بھی یہ ڈگمگائے نہ، کم ہونے کے بجائے بڑھتا چلا جائے۔ اگر کوئی اسلامی بات یہاں تقریر سن لیں تو تھوڑے دنوں کے لیے کیوں ہم پرجوش رہیں گے، ساری زندگی کے لیے کیوں نہیں۔
بس زندگی میں صبر اور شکر کو نہیں جانے دو، اپنا کل اثاثہ بنا لو ان کو۔